ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول شریف کی آج 12 تاریخ ہے، اور یہ 12 تاریخ مسلمانان عالم کے جمہور کے ہاں مشہور روایت کے مطابق آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف اس لحاظ سے نہایت بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدسہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان قرون اولیٰ سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی
ولادت مبارکہ پر اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے انداز اور اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ سے کرتے ہیں، وہ چاہے محافل میلاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ چراغاں کی صورت ہو، کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، کسی کو کپڑا پہنانے کی صورت میں ہو، مختلف لوگوں کے مختلف انداز اور شریعت مطہرہ میں ہر وہ جائز کام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے، وہ یقیناً باعث اجر و ثواب بھی ہے اور مستحب و مستحسن بھی ہے، یعنی احسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر اجر اور ثواب بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ کی بعثت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر، مسلمانوں پر، کہ اذ بعث فیہم، کہ جب ان میں سے ہی مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، ایک عظمت والا رسول، اور وہ عظیم وہ عظمت والا رسول جو ہے، یتلو علیہم، وہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت مومنین مسلمانوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر، مومنین پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ان میں سے ہی ایک رسول اللہ تعالی نے عظمت والا، بزرگی والا، تعظیم و تکریم والا ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اور وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العزت کے احکام پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی دعوت پیش کرتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں، عذاب نار سے ڈراتے ہیں، اور اس طریقہ کار سے قرآن کی اللہ کی آیتیں سنا کر وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر جو کفر و گناہ کی جو سیاہی ہے وہ اسے صاف کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب نے فرمایا کہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تعالی نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان میں ایک عظیم رسول بھیجا، ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا، یہ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، وہ عظیم رسول آئے اور انہوں نے ان کو بازو سے پکڑ کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں بھی اللہ تعالی نے اسی حوالے سے یہ بیان فرمایا، اور وہاں تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کیا تم کھلی گمراہی میں نہ تھے؟ کیا تم جہنم کے کنارے تک نہ پہنچ گئے تھے کہ رب ذوالجلال نے اس نبی کے ذریعے تمہیں اللہ تعالی نے جہنم سے نکال کر، جہنم سے ہٹا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، جنت کا تم سے وعدہ فرما لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ
آپ کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی بعثت، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے اس لحاظ سے رب ذوالجلال کا اس پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس رسول مکرم، رسول معظم کی وساطت سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہر ایک مسلمان کو جہنم سے نجات دلا کر جنت کا اس کو پروانہ سنایا ہے، جنت کا پروانہ سنایا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مسلمانوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کی بعثت ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے سب سے بڑا مسلمانوں پر کہ رب ذوالجلال نے حضور کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کے رستے پر مسلمانوں کو چلایا، مسلمانوں کو۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کی جزا، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو بدلے میں اس کو بھی نیکی کرنی چاہیے، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو بدلے میں اس کو اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے، کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے تو اسے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور جو احسان کے بدلے میں برائی سے جواب دے تو اس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ احسان فراموش۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور وہ اس کی ناشکری کرے تو دنیا اس کو کیا کہتی ہے؟ ناشکرا کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیر کیا، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کری، میں نے اس کے ساتھ نیکی کری، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کری، اور یہ الٹا اس کا کفران نعمت کر رہا ہے، یہ اس کی ناشکری کر رہا ہے، یہ اس احسان کے بدلے میں ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے کفار کی مذمت فرمائی ہے، جہاں جہاں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی ہے، یہ ابھی سورہ نساء پوری گزری ہے، اس میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو جو عذاب کی وعید رب ذوالجلال نے سنائی ہے، اس کی وجہ بھی اسی نعمت عظمیٰ، اسی احسان عظیم کا کفران تھا، اسی احسان کا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس عظیم رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے تاکہ ان کے ذریعے تمہیں جہنم سے نجات دے کر جنت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے، لیکن تم نے ان کا انکار کیا، تم نے ان کی تلاوت شدہ آیات کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا گیا، ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا گیا، نہ یہ حق کو سنتے ہیں، نہ یہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ یہ حق کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں،
اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس احسان، عظیم احسان کا جو ہے وہ بدلہ ہٹ دھرمی سے اور انکار سے دیا ہے۔ حالانکہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، بعض مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا اصل جو انکار اور جھگڑے کا سبب تھا وہ ذات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ حضور کی ذات اقدس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ان کو اتنے بڑے عذاب کی وعید سنائی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جس نعمت کو عطا فرمانے کے بعد اس کو احسان عظیم قرار دیا ہے، یہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یہ کفران نعمت کرنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ شکران نعمت کرتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے اور ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے اور اللہ تعالی کی آیات پر عمل کرتے ہوئے رب کے فرما بردار بن جاتے، تو رب ان کے لیے جنت معلیٰ جیسی عظیم نعمت اللہ تعالی نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور جنہوں نے اس نعمت کو تسلیم کیا، اس کا شکر بجا لایا اور اللہ تعالی کے اس احسان کو احسان مانتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو مانا، تسلیم کیا، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جا بجا ان سے جنتوں کی جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ہم نے ایسی جنتیں رکھی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ایسی حسین جنتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ جو اللہ رب العزت کے اس احسان، اس عظیم احسان کو جس نے مانا، جس نے تسلیم کیا اور جس نے اس احسان کو مان کر تسلیم کر کے رب ذوالجلال کے اس عظیم رسول کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی بشارت۔ تو اس لیے مومنین کو، مسلمانان عالم کو جتنی اخروی کامیابیاں اور نعمتیں ملنی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے وسیلے سے ملنی ہے۔ ادھر مانو گے تو ادھر قبولیت ہوگی، ادھر مانو گے تو ادھر کامیابی ہوگی، ورنہ رب کی ذات پر تو یہود و نصارہ سے کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی رب کو معبود مانتے ہیں، وہ بھی رب کو اللہ الہ مانتے ہیں، وہ بھی رب کو خالق و مالک مانتے ہیں، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار قطعا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو راندہ درگاہ فرما دیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اس عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اسی لیے مسلمانوں پر یہ اللہ تعالی نے احسان عظیم فرمایا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں رہ رہے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت باسعادت کو مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طور طریقوں کے مطابق۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر جو یہ احسان فرمایا ہے، جو یہ انعام فرمایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کا شکرانہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شکرانہ ہے۔
حضور کی ولادت باسعادت، حضور کی دنیا میں تشریف آوری، یہ مجھ سمیت ہر ایک اہل ایمان، ہر ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ رب کا سب سے بڑا انعام ہے، رب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ انہی کی بدولت، انہی کے ذریعے، انہی کے وسیلے سے رب ذوالجلال نے ہر ایک اہل ایمان، ہر ایک مسلمان کو گمراہی سے نکال کر، جہنم سے نجات دلا کر جنت کا پروانہ سنایا ہے۔ ہدایت کا رستہ اللہ تعالی نے انہی کے ذریعے دکھایا ہے۔ تو آج ہر ایک مسلمان اپنے اپنے طریقے کے مطابق رب کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہا ہے، شکر بجا لا رہا ہے۔ اس بات قطعاً اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے پر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان، اس نعمت پر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور اہل محبت، اہل قلب، یہ تو دیکھیں نا، میں رمضان شریف میں بھی یہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا جا رہا ہے، لوگوں کا طور طریقہ بدلتا جا رہا ہے، تو لوگوں کے انداز بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ دین بھی اب رسم و رواج کا نام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آج کل دین کس چیز کا نام ہے؟ رسم و رواج کا۔ رمضان عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر عظیم قرار دیا ہے کہ یہ عظیم الشان مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالی بے پناہ انعام و اکرام فرماتا ہے وہ اپنے بندوں پر۔ لیکن وہ مہینہ جو عبادتوں کا تھا، ریاضتوں کا تھا، تقوی کا تھا، پرہیزگاری کا تھا، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جو روزے عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، تو رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر طہارت آ جائے، پاکیزگی آ جائے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، صرف ایک رسم بن گئی، سمجھے؟ رسم بن گئی۔ رمضان شریف سے قبل صوفیاء کا، بزرگوں کا، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اقدس یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کسی مہینے میں اتنی کثرت روزوں کی حضور نہیں فرماتے تھے جتنی شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، اس لیے کہ آگے عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ہے۔ اولیاء اور بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، اور ہمارا مارکیٹوں میں رش، بیسن کے جو ہے وہ اسٹاک ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، ہاں، سرسوں کے تیل اور پکوڑوں کے جو ہے وہ سامان پر رش لگی پڑی رہتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، یہ ہماری رمضان کی تیاری ہے، تو رسم بن گئی نا، رسم بن گئی۔ اسی طرح حج اللہ تعالی کی عبادت ہے، ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن فی زمانہ وہ بھی رسم بن گئی، وہ بھی رسم بن گئی۔
اسی لیے اب لوگ جو موسمی عبادتیں کرتے ہیں نا، موسمی جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، موسمی طور پر جو دین کے جو یہ انداز اپناتے ہیں، ان میں سے ہم نے اس کو بھی ایک رسم بنا لیا۔ میلاد شریف یہ ہمارے ہاں کیا ہو گئی؟ یہ بھی ایک رسم ہو گئی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی میلاد، حضور کی دنیا میں تشریف آوری پر ہر ایک انسان کا دل خوش ہونا چاہیے، ہر ایک انسان کو خوشی ہونی چاہیے، ہر ایک انسان کو مسرت ہونی چاہیے، ہر ایک انسان کو راحت ہونی چاہیے، لیکن رسمی نہیں، رسمی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے دو عظیم مقصد ہیں، میری بعثت کے دو عظیم مقصد ہیں۔ ایک مقصد فرمایا اللہ تعالی کے احکامات کا ادب بجا لانا، اللہ تعالی کے احکامات جو رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے منع ہونے کا حکم دیا ہے، ان کا کیا کرنا؟ احترام کرنا۔ اور احترام یہ نہیں ہوتا کہ جناب رمضان کا مہینہ ہے، ٹوپی پہن کر اور شلوار قمیص پہن کر بس اس طرح گزار لی جائے۔ احترام یہ ہے کہ رب نے جس چیز کا حکم دینا ہے اس پر پابندی اختیار کرنی ہے۔ رب نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پر پابندی اختیار کرو۔ روزوں کا حکم دیا ہے، روزوں کی پابندی کرو۔ رب نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اگر تم پر ہے تو اس کو پابندی سے ادا کرو۔ رب نے تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، اس پر پابندی کرو۔ رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس پر پابندی کرو۔ رب نے اہل خانہ کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ پابندی کرو۔ رب نے تعلق داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس پر پابندی کرو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ بھی نہیں۔ آج حال ہمارا یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ جس سے ناراض ہوں گے سب سے زیادہ، وہ باہر سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا، وہ باہر سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا۔ لیکن جب گھر کی خبر لو تو اپنے ہی ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، نالاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں ان کا کردار کچھ اور ہے، باہر کردار کچھ اور ہے۔ باہر لوگوں میں ان کا انداز جو ہے وہ بڑا با اخلاق ہے، تاکہ لوگ ان کی عزت کریں، تکریم کریں، لوگ ان کو جو ہے وہ بڑا دیندار قرار دیں۔ لیکن گھر میں ان کا پڑوسیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ تو یہ انسان کو بحیثیت مسلمان آج سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک فارمیلٹی بنا دیا ہے کہ جناب میلاد کا مہینہ آئے گا، ہم لائٹیں لگا لیں گے، ہم محفل میلاد کر لیں گے، ہم جو ہے وہ کھانا کھلا دیں گے، ہم فلاں کام کر لیں گے، فلاں کام کر لیں گے۔ سب کام کرنے چاہیے، جائز ہیں، رب سے ثواب کی نیت سے کرو گے رب اجر بھی دے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کے دو عظیم مقصد کیا ہیں؟ اللہ کے احکام کا احترام بجا لانا، اور فرمایا دوسرا مقصد فرمایا اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔
اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، یعنی اپنے کسی عمل سے کسی بھی انسان کے لیے کوئی تکلیف کا سامان نہیں کرنا ہے، کوئی تکلیف کا باعث نہیں بننا ہے، لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہیں بننا ہے۔ یاد رکھو، میلاد شریف کا اہتمام کرنا شریعت مطہرہ میں یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ کوئی کرے گا نیک نیتی کے ساتھ، رب اس کو اجر عطا فرمائے گا، نہیں کرے گا تو اس پر اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، اس کی مخالفت پر بات نہیں کر رہا۔ جو یہ کہے کہ جناب میلاد حرام ہے تو اس نے تو گویا ایک نیا جو ہے وہ حکم لگا دیا دین میں۔ میلاد کو حرام کہنے والا اس کو تو اس بات کا وہ پابند ہے کہ قرآن و حدیث سے اس پر دلیل پیش کرے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ قرآن کی آیت پیش کرو، اللہ نے کہاں اس کو حرام قرار دیا ہے، کوئی حدیث متواترہ پیش کرو، اس کو کہاں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے، یہ اختیار کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے مضبوط۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ اس کو تسلیم تو کرتا ہے، مانتا تو ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ مستحب عمل کرنے کے میں لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بن جائے تو اب لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ حسن سلوک یہ انسان پر فرض، یہ فرض ہے، رب کا حکم ہے۔ ایک مستحب کے لیے آپ فرض کو جو ہے وہ ترک کر رہے ہو، اجر کہاں سے ملے گا؟ اجر پاؤ گے اللہ کی بارگاہ سے کہ رب نے فرمایا جس چیز کا میں تمہیں سختی سے حکم دیا تھا اس کو پامال کر کے تم اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھتے ہو۔ اس لیے میلاد منانا چاہیے، لیکن لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے پریشانی کا سامان کر دیا ہے، کچھ ہمارے حکمرانوں نے پریشانی کا سامان کر دیا۔ اب یہ کچھ مہنگائی کی وجہ سے اس چیز میں بڑی کمی آئی ہے، ورنہ آج سے 2 4 5 سال پہلے تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک، میں تو اس کو عذاب ہی کہوں گا، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے کہ ادھر سے گلی بند کرو ادھر سے گلی بند کرو اور پوری گلی کے اندر جو ہے وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ لائٹیں لگا دو۔ یہ ہمارے ہاں آج سے 2 4 سال پہلے ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ میں تو لیاقت آباد میں گھوم رہا تھا، 11 کی رات کو جس گلی میں جاؤ گلی بند ہے۔ کیوں بھائی؟ عاشقان مصطفیٰ نے لائٹنگ کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اور پھر وہاں ہم نے تو کچھ سال پہلے یہ بھی دیکھا کہ بعض گلیوں کے جو ہے وہ چونکہ چراغاں دیکھنے کے لوگ جاتے ہیں نا، تماشے دیکھنے کے لیے، تو گلی کے کونے پہ ہی لکھا ہوا ہے صرف خواتین کے لیے۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی اس گلی میں صرف خواتین جا کر اندر نظارے کر سکتی ہیں، جن کو رب نے قرآن میں پردے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے عاشقان رسول جو ہے وہ ان کو گلیوں میں تماشے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ میلاد ہے۔ اور پھر جب اس قسم کی جہالت ہوتی ہے تو یہ سارا کا سارا اعتراض کس کے گلے میں آتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے۔ پھر اب ہوتا یہ ہے کہ جب اعتراض ہوتا ہے تو پھر مولوی صاحب فلاں یہ کہہ رہا تھا، اس کا جواب دے۔ بھائی حرکتیں تم کرو، اعتراضات کے جواب مولوی صاحب دیں۔
ہاں جو دو جواب. اب جب کوئی کہے کہ جناب لائٹنگ کرنا جائز نہیں ہے، تو اب جب میرا مولوی صاحب یہ فلاں کو ہم نے دیوبندی کو پکڑ لیا ہے، وہابی کو پکڑ لیا ہے، آپ نے اس سے بات کرنی ہے. ہم کیوں بات کریں بھائی؟ کام خراب آپ کرو، جواب ہم دیں. آپ طریقہ کار کے مطابق، شریعت کے عین مطابق عمل کرو، جواب الحمدللہ. ہماری کیا حیثیت ہے؟ صدیوں پہلے ہمارے بزرگ علماء دے کر جا چکے ہیں. لیکن ان کے کہے پر عمل تو کرو نا، کہے پہ عمل تو کرو. یہ تو وہ والی بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کوئی باہر جا کے واردات کرے، پکڑا جائے تو باپ سے کہے اب چھڑوا دو. بھائی تو نے کی کیوں تھی واردات؟ ہے اس طرح کے عمل کیے کیوں؟ کسی سے پوچھا تھا؟ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے رہنمائی لی تھی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہاں تو پوچھا نہیں، بس بے دھڑک اپنی جو ہے وہ اپنے کئی عقیدتوں کا اظہار کر دیتے ہیں، بھلے اس عقیدت میں جو ہے وہ تمہارے لیے عذاب ہی کیوں نہ پال لیا جائے. اسی طرح میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں عورتوں کی جو محفل میلاد کا سلسلہ ہے، عورتیں محفل میلاد ضرور کریں، لیکن اپنے گھر کے اندر کریں، اپنے گھر میں کریں. یہ گلیوں کے اندر روڈ بلاک کر کے اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کر تو مردوں کی بھی محفل کی اجازت شریعت نہیں دیتا، یاد رکھیے گا. سمجھ رہے بات کو؟ رات کو 3-3 4-4 بجے تک تو مردوں کی بھی محفل میلاد کی اس طرح سے اجازت شریعت میں نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی 4 بجے تک کوئی سنجیدہ مزاج عالم دین کسی محفل میں بیٹھ کر بیان کرتا ہو. لفافی خطیب تو صبح 5 بجے تک بھی آپ کو لطیفے سنائے گا. جو 50,000 روپے لے کر محفل میں بیان کرنے آئے گا، اس کو تو آپ صبح فجر میں بلاؤ گے، فجر میں آ جائے گا. اس کو 4 بجے بلاؤ گے، وہ 4 بجے آ جائے گا. اس کو 2 بجے بلاؤ گے، وہ 2 بجے آ جائے گا. جو 1 لاکھ روپے لے کر نعت پڑھنے کے لیے آئے گا، تو اس کو تو آپ جیسا کہو گے وہ ویسا کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر آپ نے ٹوکن ڈالا ہے، تو وہ جیسا نچواؤ گے وہ ناچے گا. لیکن میں نے نہیں دیکھا، اور آپ مجھے دکھا دیں کہ کوئی سنجیدہ مستند عالم دین کسی 4 بجے والی محفل میں بیٹھ کر خطاب کر رہا ہو. نہیں ہے. یہ لوگوں نے مداریوں کے ہاتھ جب دین دے دیا تو پھر ایسا ہی ہوگا. پھر وہ صبح 4 بجے پورے محلے کی نیند خراب کر کے صرف ان عاشقان رسول کو جنت پہنچا رہا ہوگا جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ہاں میلاد کا ٹرینڈ ہو گیا ہے، اور جب اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو پھر لوگ کہاں سے جواب لے کر آئیں؟ ہاں، میلاد پر ہم ایک نہیں سینکڑوں جواب دے سکتے ہیں کہ حضور کا میلاد شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق آپ محفل میلاد بھی کرو، اتنی آواز رکھو جتنی آپ کے شرکاء سن رہے ہیں. یہ ہمارے والے بھی بیچارے بچے جو نوجوان ہیں ہماری مسجد کے، ان کو بھی جذبات چڑھتے ہیں کہ جناب ہم اوپر مسجد کے مائک کھولیں گے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا منبر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی ان کی حمایت نہیں کری. میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ جناب مسجد میں جو آ کر بیٹھا ہے یہ میلاد سننے کے لیے آیا ہے، ان کو سناؤ. باہر جو گھوم رہا ہے تو جس گھومتا رہے، ان کا ٹھیکہ ہم نے نہیں اٹھایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے لیکن وہ اس کے باوجود انکار کرتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور بڑے رنجیدہ ہوتے، بڑے افسردہ ہوتے کہ ان کو ہر طرح سے دین پر چلنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ پھر بھی دعوت نہیں قبول کرتے. تو رب ذوالجلال نے پھر حضور کی داد رسی کے لیے، حضور کی دلجوئی کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ اگر ایمان لاتے ہیں ان کی اپنا فائدہ ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے. آپ کا کام ہے دعوت دینا.
آپ کا کام ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اندر پہنچانا نہیں ہے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، کسی کو گھر سے جا کر پکڑ کے اٹھا کر مسجد میں لانا یہ مؤذن کا کام نہیں ہے۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے، محفل کا اعلان کر دیا ہے، اب جس کا دل کرے وہ آئے، جو نہیں آتا وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم نے جو آنا ہے ان کو سنانا ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، وہ ہمارے مخاطب ہیں۔ اور جس نے نہیں آنا تو وہ نماز میں بھی نہیں آتا، وہ نماز میں بھی نہیں آتا۔ جیسے کل پرسوں میں نے پڑھا وہ فیس بک پہ کہ مؤذن صاحب ایک مسجد میں اذان دیتے تو نماز پڑھنے کوئی بھی نہیں آتا۔ مؤذن صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں روز اذان دیتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ ان کو کسی نے مشورہ دیا ایسا کرو جب تم کل اذان دو نا مجھے بلانا۔ انہوں نے اذان دی، ان کو بلایا، بولا یار مؤذن صاحب آپ نے اذان صحیح نہیں، دوبارہ دو۔ اذان صحیح نہیں دی، آپ کیا کرو دوبارہ دو۔ انہوں نے دوبارہ اذان دے دی، سارا محلہ مسجد میں۔ یا یہ دوبارہ اذان کیوں ہوئی ہے؟ یہ دوبارہ اذان کیوں ہوئی ہے؟ اعتراض کے لیے سب آ گئے، نماز کے لیے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ آج ہمارا حال ہے، سمجھے نا، یہ آج ہمارا حال ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا اب مجھ پر بھی بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ جناب یہ خود تو یہاں ممبر پہ ایسی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی مسجد کا مائک اوپر کا چل جاتا ہے، تو میں بخدا کہہ رہا ہوں میں اس چیز کا حمایتی نہیں ہوں، اور میں نے ہمیشہ منع کیا ہے اس چیز کا۔ ہاں یہ بیان جو چل رہا ہے نا جمعے کا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن جو گھروں میں ماؤں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو دین پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا، ان کو سمجھانا ہے یا نہیں سمجھانا، ہاں ان تک بھی۔ اب دن میں کوئی سونے کا اہتمام کسی کے یہاں نہیں ہوتا، سمجھ رہے بات کو، اس لیے رات کو ہم لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتے۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو مردوں کے لیے بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو عورتوں کے لیے کیسے دے دے گا؟ عورتوں کے لیے بھی کیسے اجازت ہو جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر جو ہے وہ محفل میلاد کرے اور اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر طلب کرے، عذاب کا کام کریں، گناہ کا کام کریں اور اس پر ثواب مانگیں؟ اگر جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو یقین جانے دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ اتنا مذاق نہیں ہے، یہ مولوی کی بات بھی نہیں ہے، یہ کسی پیر فقیر کی بات بھی نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے۔ گناہ کے کام پر رب سے ثواب مانگنا اور پتہ ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے پھر بھی اس پر ثواب مانگنا، گویا تم نے ایسا مان لیا کہ یہ حرام کام رب کی بارگاہ میں جائز ہے، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھنا پڑے گا آج ہمیں کہ یہ محفل میلاد ہمیں جو ہے وہ حضور کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنانا ہے، کسی کے لیے اذیت کا سامان نہیں بنانا ہے، اپنے اوپر تنقید کا رستہ نہیں کھولنا ہے۔ آج جتنے اعتراضات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ضرور قصور ہے۔ لائٹنگ پر اعتراض ہوتا ہے، شاذ و نادر اب یہ کنڈوں کا سسٹم ہمارے ہاں ناپید ہو گیا، ورنہ لوگ کیا کنڈوں پہ لائٹنگ نہیں کر رہے تھے؟ پورے محلے چلتے تھے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ جرم ہو رہا ہے اسی لیے تو اعتراض ہو رہا ہے نا۔ کیا جلوس میلاد کے تماشے کے لیے کیا عورتوں کا ہجوم نہیں ہوتا؟ 5-5 روپے کے پاپڑ کی تھیلی کے لیے جو ہے وہ مسلمان کی پاک دامن پاک عزت بیٹی جو ہے وہ رلتی نہیں ہے روڈوں کے اوپر؟ اتنا بڑا المیہ ہے، اور ہمارے مسلمان مرد خود اپنی عورتوں کو بٹھا کر ان تماشوں میں لے کر جاتے ہیں، اور مرد موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور بیوی جو ہے وہ پاپڑ کی تھیلی لوٹ رہی ہوتی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ تم اتنے بھوکے ننگے ہو گئے معاذ اللہ کہ ایک 10 روپے کی پاپڑ کی تھیلی پر بیوی کی عزت تم اس طرح سے لٹا رہے ہو؟ تمہیں رب نے عزتوں کے تاج پہنائے حضور کے صدقے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا انہی بیٹیوں کو زندہ دبا نہیں دیا جاتا تھا؟
اسی لیے دبایا جاتا تھا کہ یہ بیٹی اگر کل کو بڑی ہو گئی تو میرے لیے عزت کم کر دینے کا سامان بن جائے گی. کوئی میری بیٹی کو لے کر بیاہ کر لے جائے گا، مجھ پر دعویٰ کرے گا. وہ زندہ دبا دیتے تھے کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ بنوں، میں کسی بہن کا بھائی نہ بنوں. وہ زندہ دباتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے ان کو عزت عطا فرمائی، تکریم عطا فرمائی. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کی معراج عطا فرمائی ہے. آج وہی بہن بیٹیاں، وہی بہو بیٹیاں جو ہے وہ اپنی عزتیں اس طرح سے نیلام کر رہی ہیں. معاذ اللہ. سوچنا چاہیے نوجوانوں کو بھی، مردوں کو بھی. کیا یہ تماشے اتنے ضروری ہو گئے؟ ہاں، کیا ثواب کی امید لگا کر بیٹھے ہیں؟ الٹا اللہ تعالی کی ناراضگی کا سامان کر رہے ہیں، ناراضگی کا سامان کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یار ان راتوں میں آپ کے ہر گھر کے اندر محفل میلاد ہونی چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے، حضور کے تذکرے ہونے چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کس طرح ہم تک پہنچا ہے. حضور کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، حضور کے کردار کو بیان کرنا چاہیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ قرآن خوانیاں بھی ختم ہو گئی، وہ درود خوانیاں بھی ختم ہو گئی، وہ محافل میلاد بھی ختم ہو گئی. گلیاں بازار بھر گئے، گلیاں بازار بھر گئے، تماشے بھر گئے. جلوس میلاد میں 100 لوگ ہوں گے، لنگر لوٹنے کے لیے 500 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب کیا تھا؟ ربیع الاول اصل تو جلوس مقصد تھا کہ مرد حضرات اس دن اپنے گھروں سے نکلتے، اجتماعی طور پر اجتماع قائم کرتے. پوری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر ہمارے والد صاحب نے جب ہمیں فتح مکہ کا واقعہ سنایا، حدیث سنائی، تو اس وقت ہمیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پر حکمت عملی اختیار کی تھی، یہ میلاد کے جلوس اور محفل میلاد یہ اس حکمت عملی کا حصہ ہے. ہر گھر میں میلاد ہو، ہر انسان جو ہے وہ اس طرح سے باہر عوامی سطح پر حضور کی ولادت باسعادت پر نکلے، لیکن مرد نکلے، عورتیں نہیں. مرد نکلے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لائے مدینے سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 10,000 صحابہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے سے مکے کی طرف تشریف لائے تو مکہ مکرمہ سے کوئی تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو جارانہ کہا جاتا ہے. جارانہ، آج جو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ لوگ جارانہ سے جا کر احرام باندھتے ہیں. جارانہ مقام ہے، وہاں مسجد بھی بنا دی گئی ہے. تو حضور نے بھی وہاں سے احرام باندھا عمرے کا، تو لوگ بھی وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں. اور لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ وہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بڑا عمرہ ہوتا ہے. لیکن یہ لوگوں میں مشہور ہے، حالانکہ حقیقت میں جو افضل اور بڑا عمرہ ہے وہ مسجد عائشہ سے ہے، جارانہ سے نہیں. کیونکہ جارانہ تھوڑا دور ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر جائیں گے، 70 کلومیٹر آئیں گے تو یہ زیادہ بڑا عمرہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جارانہ کے مقام پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں اپنے خیمے لگا دو. ہم یہاں کیا کریں گے؟ قیام کریں گے، رات یہاں گزاریں گے، صبح ہم انشاءاللہ مکے جائیں گے. حالانکہ مکہ فاصلہ کتنا رہ گیا تھا؟ 60-65 کلومیٹر. 2-3 گھنٹے پیدل چلتے تو مکہ پہنچ جانا تھا. اب اندازہ کرو وہ مسلمان صحابہ کہ جو مکے کی زیارت، مکے کو دیکھنے کے لیے، مکے جانے کے لیے تڑپ رہے تھے،
کہ وہ ان کی جائے پیدائش ہے، وہاں وہ پیدا ہوئے، وہاں ان کے قبیلے خاندان، وہاں ان کی رہائش گاہیں، اور سب سے زیادہ وہ بیت اللہ شریف وہاں موجود ہے، لیکن وہاں بیت اللہ کے دہانے پر پہنچ کر، مکے کے جو ہے وہ بارڈر پر پہنچ کر حضور نے حکم دے دیا کہ یہاں خیمے لگا دو. ورنہ صحابہ تو تڑپ رہے تھے کہ ابھی ہم چھلانگ لگائیں تو وہاں مکے میں داخل ہو جائیں، لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ یہاں رکو، رات یہاں گزاریں گے، صبح مکے جائیں گے. صحابہ بھی حیران تھے کہ یہ مدینے سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر آئے ہیں اور اب یہ 60-65 کلومیٹر ابھی طے ہو جائے گا، لیکن حضور نے منع فرما دیا. جب سورج ڈھلا، لوگ اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ہر ایک صحابی اپنے لیے ایک چولہا، ایک الاؤ جلائے. کیا کرے؟ ہر ایک صحابی. اب بتاؤ یہ کتنا بڑا اسراف ہے. جہاں 10 لوگ مل کر ایک چولہے پر، ایک آگ پر اپنے لیے کچھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، وہاں ہر آدمی اپنے لیے جو ہے وہ چولہا جلائے گا. یہ اسراف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ایک پنکھا چل رہا ہے، یا 4 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے نیچے. اب باہر سے ایک آئے، وہ اپنے لیے پنکھا چلائے، دوسرا آئے وہ پنکھا چلائے، تیسرا، چوتھا، تو کیا کہیں گے؟ یار یہ عجیب ہے، ایک پنکھے میں جب گزارا ہو سکتا ہے، ہر بندہ اپنے لیے پنکھا چلا رہا ہے. اور شریعت مطہرہ میں تو اس چیز کا بڑا دھیان رکھا جاتا، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ہر بندہ اپنے لیے الاؤ جلائے، ہر بندہ اپنے لیے جو ہے وہ آگ سلکائے. 10,000 بندہ ہے تو 10,000 یہاں الاؤ جلنے چاہیے، 10,000 چولہے جلنے چاہیے. آگ لگاؤ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے لگائی. ہر بندے نے اپنے لیے الگ جو ہے وہ، ایک نے یہاں لگائی، ایک نے وہاں لگائی، ایک نے وہاں، ایک نے وہاں. اب جب سورج ڈھلا تو مکہ مکرمہ میں تو یہ بات پھیل گئی تھی کہ مسلمان آئے ہیں، محمد رسول اللہ وہ مدینے سے آ چکے ہیں مکے پر قبضہ کرنے کے لیے. جو مکے کے جو لوگ تھے ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی کہ کیا کیا جائے، مکے کا دفاع کیسے کیا جائے. کسی نے کہا کہ ہم شہر کے اندر سے رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. کسی نے کہا کہ چلو جارانہ کے مقام پر ہی ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کو واپس بھگاتے ہیں. ابو سفیان انہوں نے کہا کہ نا چلو پہلے چل کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں. ابو سفیان آئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر نیچے جہاں مسلمانوں کے خیمے لگے تھے وہاں ان کو دیکھنے لگے. اب سورج ڈھل چکا تھا لیکن الاؤ جل رہے تھے، روشنی نظر آ رہی تھی، دھواں اڑ رہا تھا. اب جب اوپر سے کھڑے ہو کے انہوں نے نیچے دیکھا اور انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں چولہے جل رہے ہیں، اگر ایک چولہے پر 10 مسلمان بھی، 10 لوگ بھی ہیں تو یہ تو تقریباً لاکھوں کا مجمع ہے. کیا ہے؟ لاکھوں لوگ ہیں. یہ محمد رسول اللہ تو مدینے سے لاکھوں افراد لے کر آئے ہیں. ابو سفیان نے کہا اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو صبح ان کے سامنے مزاحمت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم 2، 3، 4، 5 ہزار لوگ ہیں، یہ تو لاکھوں ہیں. اگر 10 لوگ بھی ایک پر چڑھے تو ہماری تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. لہذا ان کا کیا کرو، مقابلہ نہیں کرنا ہے. صبح فاتح بن کر محمد رسول اللہ کو مکے میں داخل ہونے دیا جائے. لوگوں نے ابو سفیان کے مشورے کو مانا اور انہوں نے جب اتنے الاؤ دیکھے تو ان کی بھی عقلیں دنگ رہ گئی کہ یہ جو اتنا بڑا لاؤ لشکر مدینے سے آیا ہے یہ تو اگر ہمارے مقابلے پہ، ہم ان کے مقابلے پہ آ ہی نہیں سکتے. لیکن حقیقت کیا تھی؟ 10,000 مسلمان تھے اور ان 10,000 مسلمانوں کو دشمن کے ذہن میں 1,00,000 تصور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا ہے. دور سے دیکھ کر وہ 10,000 الاؤ ان کے دلوں میں ہیبت ڈال رہے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صبح پھر انہی 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے تھے. آج پوری دنیا کا عالم کفر اسلام کو مٹانے کے در پر لگا ہوا ہے. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر سے میلاد ہونا چاہیے،
ہر شاہراہ پر میلاد رسول کا جلوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سیٹلائٹ ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کی ہر عمل، نقل و حرکت عالم کفر سے چھپی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، جس زمانے میں فیس بک، واٹس ایپ نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا